صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ قطر۔ صدر زرداری کی دوحہ میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس میں شرکت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی صدر کے ہمراہ ہیں۔ صدر مملکت پاکستان کے سماجی ترقی اور جامع معاشی نمو کے اقدامات پر روشنی ڈالیں گے، غربت کے خاتمے، صحت، تعلیم اور پائیدار ترقی میں پاکستان کی کامیابیاں اجاگر کریں گے۔ 18ویں ترمیم جو ہے وہ جو وسائل ہیں اس کی تقسیم سے متعلق ہے مابین فیڈریشن اور صوبے۔ تو اس میں کچھ چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ صوبوں کے پاس جو فنڈز ہیں یا جو وسائل ہیں ان میں اور جو وسائل یا فنڈز جو ہے وہ مرکز کے پاس ہیں ان میں تھوڑا جو ہے وہ بیلنس جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ صوبوں اور مرکز کے پاس جو وسائل ہیں ان میں توازن کی ضرورت ہے۔ اس وقت کے حساب سے 18ویں ترمیم میں وسائل کی تقسیم کو بیلنس طے کیا۔ اگر عملی طور پر فرق آیا ہے تو اس پر بات چیت میں کوئی آر نہیں۔ جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوڈیشری پر تنازع کھڑا ہونے والی کوئی بات نہیں، تمام جماعتیں متفق ہیں کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر کہتے ہیں کہ اتفاق رائے کے بغیر کوئی آئینی ترمیم نہیں ہوگی، ابھی مشاورت کا آغاز ہوا ہے، اتحادیوں سے مشاورت کے بعد چیزوں کو سامنے لائیں گے۔ 27ویں ترمیم کو ایسی خوفناک چیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جیسے طوفان ہو۔ جن چیزوں کا ذکر بلاول بھٹو نے کیا، کون سی چیز ہے جو زیر بحث نہیں رہی؟ اٹھارہویں ترمیم صوبوں کے دلوں کے بہت قریب ہے، اس پر ہرگز سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کا دو ٹوک موقف۔ جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم میں صوبوں کے اختیارات سے پیچھے ہٹنا مناسب بھی نہیں ہوگا اور ممکن بھی نہیں ہوگا۔ حکومت کی تجاویز کو پیپلز پارٹی کی CEC کمیٹی میں رکھا جائے گا۔ پیپلز پارٹی تمام چیزیں اپنے اصولی موقف پر دیکھے گی۔ رہنما PTI اسد قیصر نے کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی 27ویں ترمیم کے خلاف کھڑی ہو تو ہم ان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ کراچی کی نشتر روڈ پر ڈمپر کی ٹکر سے نوجوان کی موت اور رہنما ڈمپر ایسوسی ایشن لیاقت محسود کے گارڈ کی فائرنگ پر 2 مقدمات درج۔ جاں بحق نوجوان کی والد کی مدعیت میں گارڈن تھانے میں درج مقدمے میں ڈمپر ڈرائیور نامزد، دوسرے مقدمے میں عوام پر فائرنگ کرنے پر ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود اور 25 سے 30 نامعلوم ساتھی نامزد۔ گزشتہ شب رام سوامی گارڈن میں ڈمپر کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق اور اس کی بیوی زخمی ہوئی۔ مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی، ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈمپر ایسوسی ایشن کے رہنما لیاقت محسود واقعے کی جگہ پہنچے جہاں احتجاج جاری تھا۔ لیاقت محسود کے گارڈ نے جاتے ہوئے سریعام فائرنگ کر دی اور فرار ہو گیا۔ لیاقت محسود نے کہا ہے کہ ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج سے بارشوں کی پیش گوئی۔ KP کے مختلف علاقوں میں 5 نومبر تک وقفے سے بارشوں اور برف باری کا امکان ہے۔ آج اور کل لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں ہلکی بارشوں کی توقع۔ PDM پنجاب کا کہنا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے درجہ حرارت میں واضح کمی آئے گی۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں اسموگ کی شدت میں بھی کمی آئے گی۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں فضا آج بھی انتہائی مضر صحت۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق سب سے زیادہ پتوکی میں 732 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کیے گئے۔ فیصل آباد میں 696، قصور میں 670 اور لاہور میں 394 ریکارڈ۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کے مطابق لاہور میں پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 295 ہے، فیصل آباد میں 379 اور قصور میں 369 ریکارڈ کیے گئے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ون ڈے آج فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ 3 میچوں پر مشتمل سیریز کے تمام میچز اقبال اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ فیصل آباد میں 17 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہو رہی ہے۔ بلو اکانومی پاکستانی معیشت کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ کراچی، گوادر اور پورٹ قاسم کی بندرگاہوں کو جدید بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس سے ورچوئل خطاب۔ کہا تجارت اور معیشت کے استحکام کے لیے دوست ممالک کا تعاون حاصل ہے۔ پاکستانی معیشت درست سمت گامزن ہے۔ 3 گلوبل ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کے معاشی اقدامات کی تعریف کی ہے۔
ایئر کرافٹ انجینئرز کے احتجاج کی وجہ سے قومی ایئر لائن کا فلائٹ آپریشن متاثر، 4 پروازیں روانہ کر دی گئیں، چاروں پروازوں کی روانگی میں 1 سے 10 گھنٹے تک کی تاخیر ہوئی۔ ترجمان قومی ایئر لائن نے کہا ہے کہ سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، تحریک کا بنیادی مقصد قومی ایئر لائن کی نجکاری کو سیبوتاج کرنا ہے۔ سی ای او قومی ایئر لائن کی ایئر کرافٹ انجینئرز کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ کیا لندن کی طرح نیو یارک پر پہلے مسلم میئر کا راج ہوگا؟ فیصلے کا دن آ گیا۔ آج نیو یارک میئر کے الیکشن میں مسلمان ڈیموکریٹک امیدوار زہران ممدانی نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے پرعزم۔ 9 دن تک جاری رہنے والی ابتدائی ووٹنگ میں 7,35,000 سے زائد ووٹ ڈالے جا چکے۔ سروے پولز کے مطابق بھی ممدانی کی پوزیشن مستحکم ہے۔ حریف امیدوار سابق گورنر اینڈریو کومو کی حمایت ٹرمپ اور ایلون مسک جیسے بھاری اور طاقتور شخصیات۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر زہران ممدانی میئر کا انتخاب جیت گئے تو وہ نیو یارک کے شہر کے لیے وفاقی فنڈز محدود کر دیں گے۔ اپنے حامیوں سے کہا ہے کہ ریپبلکن حریف کرٹس سلوا کو ووٹ دینا بھی ممدانی کو مضبوط کرے گا۔ نیو یارک کی گلیوں میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی۔ نیو یارک میئر انتخابات سے قبل ڈیموکریٹ امیدوار زہران ممدانی نے عوامی رابطہ مہم کے ذریعے شہریوں کا ٹوٹا اعتماد بحال کیا۔ 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات کے بعد جب ممدانی نے عوام سے پوچھا تھا کہ وہ ڈیموکریٹک امیدواروں پر یقین کیوں نہیں رکھتے تو بیشتر شہریوں نے سیاسی نظام سے مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ اب وہی شہری زہران ممدانی کے لیے پر امید ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ تم ضرور جیتو گے تو کوئی کہتا ہے کہ تم نیو یارک کو بدل دو گے۔ غزہ میں ایک غیر جانبدار فورس تشکیل دی جائے جو امن کی نگرانی اور انسانی امداد کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ غزہ کی صورتحال پر استنبول میں ہوئے اعلیٰ سطح کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ مسلم وزراء خارجہ کا غزہ کا نظم و نسق فلسطینیوں کے ہاتھ میں دینے کا مطالبہ۔ کہا کہ اعلامیے میں فلسطینی عوام کے حق کی خود ارادیت اور قومی نمائندگی کو تسلیم کیے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ اسرائیل فوری طور پر جنگ بندی کی مکمل پاسداری کرے۔ انسانی امداد کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں ختم کی جائیں۔ کم سے کم 600 امدادی ٹرک اور 50 ایندھن بردار گاڑیاں غزہ میں بلا تعطل داخل کی جائیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں بچی کچی عمارتوں کو تباہ کرنے کا سلسلہ بھی جاری۔ اسرائیلی فوج کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مشرقی غزہ میں بموں کی تباہ کن شدت باقی ماندہ عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا رہی ہے۔ جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی قید سے رہائی پانے والے 5 فلسطینی اور 45 فلسطینیوں کی لاشیں بھی واپس غزہ بھجوا دی گئیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق کئی لاشیں تشدد زدہ اور مسخ شدہ تھیں۔ چینی صدر شی جن پنگ کی روس کے وزیر اعظم سے ملاقات۔ چینی صدر شی نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کو باہمی سرمایہ کاری کو بتدریج بڑھانا چاہیے، قریبی رابطے کو برقرار رکھنا چاہیے، اے آئی، ڈیجیٹل معیشت، گرین ڈیولپمنٹ، توانائی اور زراعت جیسے شعبوں میں تعاون کو آگے بڑھانا چاہیے۔ فیصل آباد میں مسالہ جات میں ملاوٹ اور جعل سازی کے خلاف درج مقدمے میں سزا سنا دی گئی۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق ملزم کو 16 مہینے قید بامشقت اور 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ سینئر سول جج کرمنل ڈویژن نے ملزم کو تھانہ گلبرگ میں درج مقدمے میں سزا سنائی۔ چیکنگ کے دوران سپلائی کے لیے تیار 400 کلو مضر صحت مرچ کو ضبط کیا گیا تھا۔ کراچی میں گزشتہ روز 3,485 الیکٹرانک چالان جاری کیے گئے۔ سب سے زیادہ 2,433 چالان سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر ہوئے۔ ہیلمٹ نہ پہننے پر 511 چالان کیے گئے۔ دوران سفر موبائل فون کے استعمال اور غلط سمت سے آنے پر اور اوور سپیڈنگ پر بھی چالان کیے گئے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 556ویں جنم دن کی تقریبات جنم استھان ننکانہ صاحب میں جاری۔ 3 دن تک جاری رہنے والی تقریبات میں بھارت سے 2000 سکھ یاتری آج پاکستان پہنچیں گے۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں مختلف ممالک اور اندرون ملک سے بڑی تعداد میں سکھ شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ 30,000 سے زائد افراد مرکزی تقریب میں شریک ہوں گے۔ جیو اور جنگ کے اشتراک سے آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کا آج 5واں روز شام 4 بجے نارڈک یورپ سپاٹ لائٹ کی جانب سے ایک مفت سکریننگ کی جائے گی۔ 7 بجے یورپی گلوکارہ اوپرا پیش کریں گی۔ آج کی سرگرمیوں میں ایک تھیٹر بھی شامل ہے۔
آغا خان میوزک ایوارڈز 2025 میں استاد نصیر الدین سامی کو پیٹرنز ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ استاد سامی کو خیال گائکی کے قدیم صوفی سلسلے کو زندہ رکھنے پر عالمی سطح پر خراج تحسین۔ سامی خاندان کی موسیقی نے پاکستان کی کلاسیکی روایت کو عالمی سطح پر روشناس کرایا۔ آغا خان میوزک ایوارڈز کی تقریب لندن میں 20 سے 23 نومبر تک منعقد ہوگی۔ پاکستان کے سامی خاندان اور بھارت کے وارثی برادران کو یہ پیٹرنز ایوارڈ 21 نومبر کو دیا جائے گا۔